مقابلہ کرا کے دیکھ لے. میرے آقا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا مگر ان کا شوق. فرمایا ٹھیک ہے کشتی کرو. اس چشمے فلک نے آسمان کی آنکھ نے ایسی کشتی کب دیکھی ہوگی. یہ دو بھائی کیوں گتھم گتھا ہو رہے ہیں کہ اللہ کا نبی جہاد میں ساتھ لے جائے. مقصد کوئی تمغہ نہیں ہے, مقصد کوئی دنیا نہیں ہے, مقصد اللہ کی رضا. دونوں نے اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے, چھوٹے نے بڑے کو آنکھوں میں اشارہ کر دیا, بھائی آج زور دکھانے کا دن نہیں ہے. اگر تو نے زور دکھایا اللہ کا حبیب مجھے چھوڑ جائے گا. اس نے بھی کہہ دیا سمجھ گیا ہوں. دونوں نے کشتی کی, چھوٹے نے بڑے کو گرا دیا. میرے آقا نے فرمایا دونوں ہی چلو. ان دونوں کو یاد رکھنا. نام کیا ہے؟ معوذ اور یہ یاد رکھنا. ان دونوں کی کشتی ہوئی ہے. میں آخر میں ان کی بات سناؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جگہ جگہ دعائیں فرماتے. مدینہ منورہ سے 80 میل کا فاصلہ ہے. بدر یہ کنواں تھا. بدر پورے چاند کو کہتے ہیں. تو کنواں گول, وہ بھی شکل پورے چاند کی ہوتی ہے. یا کوئی بدر نامی شخص تھا جس کی وجہ سے یہ گاؤں تھا, یا اس کنویں کی وجہ سے اس کو بدر کہتے تھے. کھلا میدان تھا, اب تو بہت بڑا شہر بن گیا. حضور دعا فرما رہے یا اللہ یہ پیدل ہیں ان کو سواریاں دے, یہ برہنہ ہیں ان کو کپڑے دے, یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا دے, یہ مفلس ہیں ان کو غنی کر دے. ادھر قافلے کی خبر کے لیے جاسوس دونوں طرف سے کام کر رہے تھے. ادھر ابو سفیان کو بھی ہر لمحے کا دھڑکا. وہ راستہ بدل کر سمندر کے کنارے سفر کرتا کرتا لشکر اسلام کی زد سے نکل گیا. اس نے پیغام بھجوا دیا تھا لیکن ابو جہل اڑا رہا. ابو سفیان کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو اس کے منہ سے بھی نکلا کہ ابو جہل کی شامت آئی ہے. ابو جہل کی شامت آئی ہے, یہ مارنا پٹے گا, مرے گا, جو کچھ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا روزے نہ رکھنا. رمضان شروع تھا, رمضان کا مہینہ تھا, روزے فرض ہو چکے تھے. حضور نے منع فرما دیا. یہاں سے پتہ چلا کوئی تکلیف ہو, سفر میں کوئی دشواری ہو تو روزے چھوڑے جا سکتے ہیں مگر کوئی خاص بات ہو, ورنہ رمضان کے روزے کا بدل کچھ اور نہیں. زفران کے مقام پر سرکار نے معلوم کیا تو کفار کے لشکر کی اطلاع ملی اور یہ بھی بتایا گیا کہ قافلہ بچ کے نکل گیا. لوگ کہتے ہیں دیکھو حضور معلومات کروا رہے ہیں, جاسوسی کروا رہے ہیں, تو اگر علم ہوتا تو خود خبریں دیتے رہتے تو پھر آپ لوگ کیسے سیکھتے, آپ کے لیے کیسے نمونہ بنتا. اعتراض کرنے والوں اپنے علم کو ناپ لو, میرے نبی کے علم کو ناپنے کی کوشش, کیونکہ وہ ناپا جا سکتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے مشاورت قائم کی. یہ بھی تعلیم امت. حالانکہ جو فیصلہ فرماتے سب سنتے مگر آقا نے مشورے کو ترجیح دی. مہاجرین و انصار جتنے تھے سب کو جمع کیا. شیخین کریمین حضرت ابو بکر حضرت عمر نے بڑی ایمان افروز باتیں کی. مقداد بن عمر اٹھے اور کہا جدھر اللہ نے حکم دیا چلیے, جدھر کا اللہ نے حکم دیا چلیے. ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. انہوں نے کہہ دیا تھا تم اور تمہارا رب جا کے لڑو, ہم تو مزے سے بیٹھے ہیں. حضور ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مجھے مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. سعد بن معاذ اٹھے,
حضور ہم نے آپ پر ایمان لاتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کے ہر فرمان پر اگر مگر چونو چرا کیے بغیر عمل کریں گے. آپ ہمیں سمندر میں لے جائیں گے, ہم سمندر میں جائیں گے. ہمیں امید ہے اللہ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا روانہ ہو جاؤ, اللہ نے فتح کا وعدہ کر لیا, میرے رب نے فتح کا وعدہ کر لیا ہے. میں قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں ان کی جو قتل ہوں گے, جو میں ان کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. مدینہ سے جنوب کی طرف, تقریباً جنوب کی طرف 80 میل, یہ بدر. کہتے ہیں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا, چاروں طرف سے یہ پہاڑوں میں گھیرا ہوا علاقہ. یہ 5 میل لمبا اور 4 میل چوڑا میدان تھا. 5 میل لمبا اور 4 میل چوڑا کھلا میدان. شمال اور جنوب میں 2 ٹیلے تھے سفیدی مائل, قرآن میں ان کا ذکر ہے. العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ کا ذکر آپ کو ملے گا. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا قرآن میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عدوۃ الدنیا کی طرف سے بدر میں داخل ہوئے. ایک کنواں جو تھا اس کے پاس رکنے کا ارادہ فرمایا تو حباب بن منذر نے پوچھا کیا یہاں حکم ہوا ہے ٹھہرنے کا؟ فرمایا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جنگ ایک چال ہوتی ہے, داؤ ہوتا ہے, یہاں سے آگے چلیے, ایسی جگہ ہم قیام کریں کہ سارے کنویں ہمارے پیچھے ہو جائیں تاکہ ہم سارے کنووں کو بند کر دیں, صرف ایک کنواں رہ جائے, حوض بنا کر ہم پانی جمع کر لیں گے اور پیئیں گے, دشمن کو نہیں ملے گا. میرے آقا نے فرمایا تمہاری یہی رائے ہے تو یہی صحیح. موقع دیا لوگوں کو تاکہ آئندہ کے لیے مثالیں بنے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کیا. یہ چلتے چلتے سارے کنویں پیچھے چھوڑ کر ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا یہاں پر رک جاؤ. میدان سامنے ہے, میرے نبی کے ہاتھ میں چھڑی ہے, ہاتھ میں لکڑی لاٹھی. فرمایا میرے صحابیوں ابو جال کی لاش یہاں ہوگی, عتبہ کی یہاں ہوگی, شیبہ کی یہاں ہوگی, ولید کی یہاں ہوگی, امیہ کی یہاں ہوگی. میرے آقا پہلے سے بتا رہے ہیں, پہلے سے اونچی. علوم خمسہ سورہ لقمان کی آخری آیت. وہ لوگ جو میرے نبی کے علم کا انکار کرتے ہوئے اس آیت کو بڑے زور شور سے پڑھتے ہیں, قرآن کی آیت ہے, بالکل سچی ہے, کوئی شبہ نہیں, مگر اس آیت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی نہیں جانتا؟ آیت یہ ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. کل کون کیا کرے گا, ماذا تکسب غدا, اللہ جانتا ہے. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کون کہاں مرے گا اللہ جانتا ہے. یہ 5 چیزیں, قیامت کب آئے گی, بارش کب ہوگی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, کل کون کیا کرے گا اور کہاں مرے گا, یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا. اونچی. آج الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بتا رہا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. روز بروز ٹیکنالوجی اور بڑھ رہی ہے. آپ کے سائنسی آلات کیا کیا خبر دے رہے ہیں, میں اور سمجھا دوں کیونکہ میرے نبی کے علم کی بات آئی ہے. یہ مثال میں نے کئی مرتبہ دی ہے, سمجھنے میں آسان ہے. میں یہ کہوں کہ یہ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں,
ان میں سے کسی کو عربی نہیں آتی، تو میرا یہ اعلان ہوگا دعویٰ. کیا ہوگا؟ دعویٰ ہوگا. ایک صاحب اٹھ کر عربی بولنا شروع کر دیں تو میرا دعویٰ غلط پڑ جائے گا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. چلو بھئی کوئی غصے سے نہیں، بے ادبی سے نہیں، پیار سے ہی کہہ دے گا مولانا صاحب آپ نے جو کہا ویسا تو نہیں ہوا، دیکھ لیں یہ تو عربی جانتا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کوئی نہیں جانتا، یہ تو جانتا ہے، تو آپ کی بات جو ہے وہ تو پوری نہ ہوئی. تو اب اس کا عربی بولنے کا مطلب یہ کہ میں نے جو کہا وہ درست نہیں. بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی. محکمہ موسمیات ہر ایک منٹ کی اطلاع دنیا میں دے رہے ہیں. الٹرا ساؤنڈ اور آپ کے یہ کتنی چیزیں اور نکل آئی ہیں وہ بتا رہی ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے. کوئی آ کر سوال کر لے کیا جواب دو گے؟ تم تو قرآن کی آیت پڑھ کے صرف نبی کے علم کا انکار کرنا چاہتے ہو کہ نبی نہیں جانتا. وہ کہے گا میری مشین بتا رہی ہے 1 گھنٹے بعد برف باری ہوگی، فلانے علاقے میں بارش ہوگی، اور ہو رہی ہے. اور یہاں بتا رہا ہے ماں کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی، الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے. تو نبی کی بات کر رہا ہے، یہاں تو مشینیں بول رہی ہے. کیا جواب دیں گے یہ؟ تو بات وہی جو ہم اہل سنت کرتے ہیں وہی ماننی پڑے گی کہ اللہ کے سوا خود سے جانتا کوئی نہیں. نبی جانتے ہیں تو اللہ کے بتانے سے جانتے. نبی کو سکھانے بتانے والا کون؟ جھگڑا ختم. اگر ہم یہ کہیں نبی خود سے جانتے ہیں تو اعتراض کرو، نبی کو سکھانے والا بتانے والا اللہ. حضور پہلے سے نشان لگا رہے، دیکھنا میرے صحابیوں کل فلانے کی لاش یہاں، فلانے کی یہاں، فلانے کی یہاں. انہوں کافروں نے وہ بھی پہنچ گئے تھے، انہوں نے جو خشک جگہ تھی نا وہ پسند کر لی. ریت والا حصہ مسلمانوں کے لیے آ گیا. فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سمجھ کے لیا کہ ریت میں ذرا دشواری ہوگی، خشک حصہ ٹھیک رہے گا. گرمی تھی، موسم میں سختی تھی. وہاں پر ایک خیمہ جس کو عریش کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عریش. خیمہ لگا دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آج اسی جگہ مسجد عریش بن گئی ہے. اس خیمے کی حفاظت کے لیے حضرت ابو بکر، باقی صحابہ ان کے لیے الگ الگ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. میرے آقا اس عریش میں خیمے میں قیام پذیر ہوئے. رات آ گئی، سخت گرمی تھی، لو جس کو چلنا کہتے ہیں وہ چل رہی تھی. صحرا نے دعا مانگی. شاہنامے میں ابھی جالندری ترجمانی کرتے ہیں. صحرا نے کہا اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. دعا صحرا نے مانگی، دامن امید پھیلا کر یکا یک ابر باران آسماں پر چھا گیا آخر. اس نے دعا کی، ادھر گھٹائیں اٹھی اور خوب بارش ہوئی. اس بارش سے کیا ہوا؟ وہ جو ریت والا حصہ مسلمانوں کو ملا تھا وہ جم گیا، اس پہ چلنا آسان ہو گیا. دوسری طرف جو خشک حصہ کافروں نے لیا تھا وہاں کیچڑ بن گیا، ان کے لیے مشکل ہو گئی. بڑا انہوں نے اپنی طرف سے بہتری سوچی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. جمعہ کی شب تھی. ایک ٹیلے پر جہاں میں نے بتایا حضور کے لیے خیمہ لگایا گیا. حضرت ابو بکر کے سوا وہاں کسی اور کو اجازت نہیں تھی. سعد بن معاذ باہر پہرا دیتے رہے. میرے آقا ساری رات دعا کر رہے.
مدینہ سے چلے تھے، فتح کا وعدہ اللہ نے اونچی کر لیا تھا، خود اعلان فرما دیا تھا اللہ نے فتح کا وعدہ کر لیا، مگر میرے آقا بار بار دعا فرما رہے ہیں، یہ میری آپ کی تعلیم ہے، دعا چھوڑنی نہیں چاہیے۔ صحابہ آرام کر رہے تھے، حضرت علی کہتے ہیں میں سن رہا تھا یا حیو یا قیوم کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضور ہاتھ اٹھاتے تھے عام طور پر دعا کے لیے سینے تک، کبھی کبھی کندھوں تک اٹھا لیتے، کبھی کبھی اتنے بلند کرتے کہ آپ کے مبارک شانوں پر، شانوں سے مراد کندھوں پر جو چادر ہوتی تھی نیچے گر جاتی تھی۔ اس طرح عاجزی کرنا۔ پڑے تھے ایک طرف افراد امت خواب راحت میں، محمد کی زباں وقف دعا تھی فکر امت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے، وہی اس وقت سجدے میں جھکا تھا ہاتھ پھیلائے۔ اللہ یا غوث، ساری رات دعا فرماتے رہے، لوگ سو رہے ہیں، آقا جاگ رہے۔ صبح میرے آقا وادی میں تشریف لائے، یا اللہ یہ تجھے تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے فخر سے آئے ہیں، انہیں ہلاک کر دے۔ عتبہ بن ربیعہ نے قوم کو واپس جانے کے لیے کہا، نبی کی دعا بھی سن لی، منظر دیکھ لیا، اس نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ واپس چلو۔ حکیم بن حزام پانی پینے آئے، صحابہ نے روکا، حضور نے اجازت دے دی۔ ان کے سوا باقی جس کسی نے اس حوض کا پانی پیا سب مارے گئے۔ عمیر بن وہب لشکر اسلام دیکھنے آیا، واپس جا کر کہنے لگا ان لوگوں کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان نہیں، مگر یہ لوگ واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ جو جوش اور جذبہ رکھتے ہیں وہ ہم میں سے کسی کے پاس نہیں، یوں لگتا ہے ہم سارے مارے جائیں گے، یہ سارے اسی طرح باقی رہیں گے۔ ابو سلمہ بھی دیکھنے آیا، اس نے بھی جا کر بیان دیا یہ قوم اسلحہ اور سامان کے انبار سے خالی ہے، لیکن جان کی بازی لگانے والے ہیں، سردار سب واپسی پر تیار ہو گئے۔ سب نے کہا چلو، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، ہم یوں لڑیں گے، ہم یوں کریں گے، دیکھنا۔ اتنے میں کسی نے اس کو کان میں آ کے بتایا نبی نے نشان لگا دیے، نبی نے کس کس کی لاش کہاں ہوگی نشان لگا دیے، نام بھی لے دیے، تیرا بھی کہہ دیا ہے۔ ہوش اڑ گئے، اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، تھوک نگلی نہیں جا رہی، میرا نام بھی لیا۔ ان کے ساتھیوں کے پاس آیا، کہنے لگا تم لوگ کہہ رہے تھے کہ واپس چلیں، اگر کوئی اس بارے میں رائے کرنی ہے، سوچنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے 2 دن کے لیے چھٹی دو، میں ذرا ایک کام کر کے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی 15 منٹ پہلے تک تو بڑا شور مچا رہا تھا، یوں لڑیں گے، یوں کریں گے، تیرا رنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس طرح وہ اجڑا ہوا تیرا چہرہ اور اڑا ہوا تیرا رنگ ہم دیکھ رہے ہیں، تیری آواز پوری طرح نکل نہیں رہی، سچی بات بتا۔ وہ 2-3 سردار ایک طرف لے گئے، ہمیں تو بتا دے کیا بات ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے، مجھے پتا چلا مسلمانوں کے نبی نے میدان کا دورہ کیا ہے اور نشان لگا دیے اور بتا دیا کس کس کی لاش کہاں گری ہوگی، اور تم اچھی طرح جانتے ہو ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہہ دیتا ہے۔ اللہ، تمہارے منہ سے
جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی، کیونکہ اس منہ پر کون بولتا ہے؟ خدا بولتا ہے۔ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، بزرگی وہ ہے دشمن بھی جس کی گواہی دیں۔ ابو جہل کہہ رہا ہوتا وہی ہے جو وہ نبی، ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ 9-10 اونٹ روز ذبح کر رہے تھے کافر، ان کے ہاں باقاعدہ ناچ گانا ہوتا تھا، شرابیں پی جاتی تھیں، وہ لوٹ مار جو بھی ان کا طریقہ وہ کرتے تھے۔ ادھر مسلمان نماز پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، جذبہ تھا۔ یہ سب کچھ اس کی برکت تھی۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر، یا اللہ اپنا وعدہ پورا، یہ جو میرے ساتھ ہے ان کی مدد کر، اپنا وعدہ پورا کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت ہو تو مولا ان کو فتح عطا فرما، اگر آج ان کی مدد نہ کی تو پھر تیری عبادت کرنے والا۔ یہ عجیب انداز ہے، یہ عجیب ہی انداز ہے۔ یہ اس کا حبیب جانے اور وہ جانے، ہم اس پر کوئی فتویٰ دے سکتے، کوئی رائے بیان کر سکتے؟ صرف اتنا سمجھ آ رہا ہے کہ محبت بہت ہے۔ حضور فرما رہے یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت ہو تو ان کی مدد کر، ان کو فتح دے۔ یہ حضور کہہ سکتے ہیں، کوئی اور سوچ سکتا نہیں۔ یہ پڑھتے ہوئے سرکار نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، سارے پیٹھ دکھا کے بھاگ جاؤ۔ فرشتے مدد کو آئے 1000 3000 5000، کتنے؟ پہلے 1000 پھر 5000۔ میرے آقا نے صف بندی کروائی، جمعے کا دن ہے، 17 رمضان المبارک، بدر کا مقام، جنگ کی تیاری، آقا نے صف بنوائی، لائن۔ سواد بن غزی یا غزیہ جو بھی اس طرح ان کا صحیح تلفظ، صف سے تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے۔ میرے آقا کے ہاتھ میں تیر تھا، ان کے پیٹ پہ ہلکا سا لگایا، پیچھے ہو جاؤ، یعنی لائن سیدھی کرو۔ استوے یا سواد، لائن سیدھی کر۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے مجھے یہ جو تیر مارا مجھے اس سے درد ہوا ہے، مجھے اس سے فعقدنی، مجھے بدلہ دیجئے۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، صحابہ کو اس کی اتنی جرت، نبی سے کہہ رہا ہے مجھے بدلہ دیجئے، خود آگے نکل کے کھڑا تھا۔ اگر انہوں نے چھڑی لگائی ہے تو کوئی زور سے تو ماری نہیں، صرف اتنا ہی کہا پیچھے ہو جا، سیدھا ہو جا، تو یہ آگے سے کہہ رہا ہے بدلہ۔ حضور نے فرمایا استقد، لے بدلہ۔ وہ صحابہ آگے، اس کو حضور نے فرمایا رک جاؤ، میرے آقا جانتے تھے نا، میرے آقا نے فرمایا بدلہ لے۔ اس نے کہا جی آپ نے تو یہ لباس پہنا ہوا ہے، میرا پیٹ تو ننگا تھا۔ میرے آقا نے کپڑا ہٹا دیا، صحابہ کی چیخیں نکل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ فَآتَنَقَهُ فَقَبَّلَ بَطْنَهُ، وہ صحابی آگے بڑھا اور دیوانہ وار نبی کو لپٹ کے چومنے لگ گیا۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا سواد تو نے ایسا کیوں کیا؟
حضور دنیا سے جانے کا وقت ہے، میرا جی چاہا میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے، صرف آپ کے جسم سے برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نہ بیوی کی یاد، نہ وطن کی، نہ بچوں کی، کیسی آرزو ہے سب کو کہ بس اللہ کی راہ میں جان پیش کر دیں، قبول ہو جائے۔ عوف بن حارث آئے، عرض کی حضور اللہ اپنے بندوں کی کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ فرمایا دشمن کے حلقے میں ننگے سر ہاتھ گھسیڑ دینا۔ زیرہ پھینکی، دشمن کی صف میں گھسے، دادے شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ حافظ ابن کثیر نے بزاز کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم لوگ سب شیر خدا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی کو۔ اسد اللہ الغالب، اللہ کے شیر غالب آنے والے۔ حافظ ابن کثیر جس کو وہابی بہت زیادہ مانتے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تفسیر بھی مشہور ہے۔ بزاز کے حوالے سے انہوں نے لکھا حضرت علی اپنے عہد میں خطبہ دے رہے تھے، عہد خلافت میں خطبہ دیتے پوچھا یا ایھا الناس من اشجع الناس، اے لوگو تم میں سب سے زیادہ طاقتور، بہادر، قوت والا کون ہے؟ سب نے کہا آپ، سب نے کہا آپ ہیں؟ فرمایا نہیں، ابو بکر۔ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ابو بکر۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا بدر میں جب نبی پاک کے لیے عریش لگایا گیا تھا، اعلان ہوا کہ کون حضور کے ساتھ تاکہ کسی مشرک کو حملے کی جرأت نہ ہو سکے، اس وقت آگے بڑے تھے تو ابو بکر بڑے تھے۔ میں تو بس یا رسول اللہ، میں تو بچہ تھا اس وقت، شروع اسلام میں جب خدمت کی ہے تو ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی رضا جوئی کے لیے نکلو، سچائی کے لیے، دین حق کی پیروی کی تلقین کی، اللہ کا وعدہ سچا۔ میرے آقا نے جوش نہیں دلایا، پھر فرمایا اللہ سے رشتہ مضبوط کرو۔ عریش میں آئے، خیمے میں پھر دعا فرمائی اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعدہا فی الارض، مولا اگر یہ میرے ساتھ یہ جتنے ہیں آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی، زمین پر پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ حضور نے پھر ویسے ہی الفاظ، اللہ نے مدد کا وعدہ کر لیا تھا، پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیند فرمائی، بیدار ہوئے، ابو بکر کو خوشخبری سنائی، یہ جبریل آئے ہیں، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کے آئے۔ مسلمانوں کی کم تعداد دیکھ کر کافر بڑے خوش ہو رہے تھے، فخر کر رہے تھے، رعونت ہے یہ تھوڑے سے ہم تو ایسے ہی ان کو مار دیں گے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ بکواس کہنے لگے ہم ان نبی کو اور ان کے اصحاب کو تتر بتر کر دیں گے، ان کو قتل کیا کرنا ہے، ویسے ہی پکڑتے جاؤ، رسیوں سے باندھ دو۔ میرے آقا دعا کر رہے تھے، ادھر یہ اپنی بڑکے مار رہے تھے کافر، کیونکہ مسلمان ساز و سامان پر بھروسہ نہیں کرتا، ہتھیار پر بھروسہ، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ اسود بن عبد الاسد مخزومی نے ابتدا کی، بڑا ہی بدخو، بری عادتوں والا، بڑا گندا آدمی تھا۔
اعلان کیا وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیے گا اور اس حوض کو توڑ دے گا. حضرت